شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 112 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے آخری حکم یہ دیا، سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھیں گے۔ اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں۔ اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن الجراح تمام لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے۔ ناظرین، مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے تھے۔ چھتوں پر عورتیں کھڑی ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہی تھی۔ ناظرین، بوڑھی عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی بوڑھوں کی آنکھیں اس لیے اشک بار ہو گئی تھیں کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کے آگے آگے جا رہے تھے۔ ناظرین، یزید کے ساتھ امیر المومنین ابو بکر پیدل جا رہے تھے۔ ناظرین، یزید گھوڑے سے اتر آئے۔ امیر المومنین کے اصرار کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ ناظرین، امیر المومنین ضعیف تھے، پھر بھی وہ دستوں کی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ یزید نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن حضرت ابو بکر نہ مانے۔ مدینہ سے کچھ دور جا کر یزید بن ابی سفیان رک گئے۔ امیر المومنین واپس نہیں جائیں گے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا۔ یزید بن ابی سفیان نے کہا، خدا کی قسم اے ابن ابو سفیان۔ امیر المومنین نے کہا، تو مجھے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رہا ہے کیا؟ تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ دور تک جاتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں جو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر گرد آلود ہو جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ان سے دور رہتی ہے۔ تاریخ کے مطابق امیر المومنین کے لشکر اس حصے کے ساتھ مدینہ سے 2 میل دور تک چلے گئے تھے۔ اے یزید بن ابی سفیان، امیر المومنین نے کہا، اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ کوچ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا۔ فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحتوں سے مشورہ لے لینا اور تلخ کلامی نہ کرنا۔ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ ظلم سے باز رہنا اور بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ایسی قوم کبھی فاتح نہیں ہوتی۔ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا کہ جنگی ضرورت کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ تو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جو جانور تم کھانے کے لیے ذبح کرو ان کے سوا کسی جانور کو نہ مارنا۔ ناظرین، مورخین واقدی ابو یوسف، ابن خلدون اور ابن اسیر نے امیر المومنین حضرت ابو بکر کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ناظرین، ان مورخین کے مطابق امیر المومنین حضرت ابو بکر نے یزید بن ابی سفیان سے کہا، تجھے خانقاہیں یا عبادت گاہیں سی نظر آئیں گی اور ان کے اندر راہی بیٹھے ہوں گے، وہ تارک دنیا ہوں گے، انہیں اپنے حال میں مست رہنے دینا، نہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو کوئی نقصان پہنچانا، نہ ان کے راہبوں کو پریشان کرنا، اور تمہیں صلیب کو پوجنے والے بھی ملیں گے۔ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سروں کے اوپر درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں، منڈوا دیتے ہیں۔ ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ کے نام پر لڑنا، اعتدال سے کام لینا، غداری نہ کرنا، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے بلا وجہ قتل نہ کرنا، نہ ایسے لوگوں کے اعضاء کاٹنا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ کچھ دور تک جاتے، سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں سے رخصت کرتے تھے۔ ناظرین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح رخصت کیا۔ لشکر اور دستے تو
تو محاذوں پر روانہ ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ لشکر بڑے ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نبرد آزما ہونے جا رہا تھا۔ شہنشاہ ہرکل جو حمص میں تھا، صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا، وہ میدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ ناظرین، اس لشکر کو مدینہ سے روانہ کر کے مدینہ والوں پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، اور وہ خاموشی کی زبان میں ہر کسی کے سینے سے دعائیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ تھی وہ جنگی مہم جس کے لیے امیر المومنین نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی کمان اور قیادت کے لیے خالد سے بہتر کوئی سالار نہیں۔ مدینہ کا یہ 28,000 کا لشکر 15 دنوں میں شام کی سرحدوں پر اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکا تھا۔ ناظرین، حمص میں شہنشاہ ہرکل کے محل میں وہی شان و شوکت تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی تھی۔ مدائن کے محل کی طرح حمص کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھی، ناچنے اور گانے والیاں بھی تھی، اور ایک ملکہ بھی تھی، اور جس کی وہ ملکہ تھی اس کی ملکہ ہونے کی دعوے دار چند ایک اور بھی تھی۔ شہنشاہ ہرکل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سنتے ہی سجدے میں گر پڑتا تھا۔ یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رساں سمجھا کرتے تھے۔ ناظرین، اس ملزم کا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مر بیٹھی تھی۔ شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں اسے کہیں یہ آدمی مل گیا تھا۔ شہزادی نے تیر سے ایک غزال کو معمولی سا زخمی کر دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا، لیکن غزال معمولی زخمی تھا، وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ ناظرین، اس ملزم نے دیکھ لیا وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی، اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ناظرین، غزال مڑتا تھا تو سوار رستہ چھوٹا کر کے اس کے قریب پہنچ جاتا، وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جدھر شہزادی رکی کھڑی تھی۔ شہزادی نے 3-4 تیر چلائے، سب خطا گئے۔ اس جوان اور خوبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسا موڑا کہ غزال کے راستے میں آ گیا۔ اس نے برچھی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ ناظرین، شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کیا جائے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کرے۔ تم شاہ سوار ہو، شہزادی نے مسکرا کر کہا۔ کیا کام کرتے ہو؟ ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے 2 وقت کی روٹی مل جائے، اس آدمی نے کہا۔ میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کروں۔ رعایا کے اس ناچیز بندے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ انکار کرتا۔ شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا۔ اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی استبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجاہت نکھر آئی، وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا۔ پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا۔ ناظرین، شہزادی کی شادی ہونے والی تھی، لیکن اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ بے رخی برتنا شروع کر دی۔ منگیتر نے اپنے مخبروں سے کہا کہ وہ شہزادی کو دیکھتے رہا کریں کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس کے پاس کون آتا ہے۔ ناظرین، ایک رات شہزادی کے منگیتر کو اطلاع ملی کہ شہزادی شاہی محل کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ محل سے تھوڑی ہی دور ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ ناظرین، وہاں چشمہ تھا اور سبزہ زار تھا، درخت تھے اور پھولدار پودوں کی باڑیں تھی۔ چاندنی رات تھی، شہزادی اور اس کا منظور نظر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے۔
کہ انہیں بھاری بھرکم قدموں کی دھمک سنائی دی۔ وہ شاہی محافظوں کے نرغے میں آ گئے تھے۔ ناظرین، اس محافظ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ شہنشاہ ہرقل کو صبح بتایا گیا اور محافظ کو زنجیروں میں باندھ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ایک شہزادی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ الزام دربار میں بلند آواز سے سنایا گیا۔ شہنشاہ ہرقل کی شہنشاہی ساری دنیا میں پھیلے۔ ملزم نے کہا، شہزادی کو دربار میں بلا کر پوچھا جائے کہ میں نے گستاخی کی ہے یا محبت کی ہے، اور محبت میں نے نہیں شہزادی نے کی ہے، لے جاؤ اسے۔ شہنشاہ ہرقل نے گرج کر کہا، رتھ کے پاؤں باندھو اور رتھ اس وقت تک دوڑتی رہے جب تک اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ نہیں ہو جاتا۔ شہنشاہ ہرقل، ملزم للکار کر بولا، تو ایک شہزادی کی محبت کا خون کر رہا ہے۔ اسے دربار سے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور اس کی پکار اور للکار سنائی دے رہی تھی۔ وہ رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا، تیرا انجام قریب آ رہا ہے ہرقل۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، اپنے آپ کو دیوتا نہ سمجھ ہرقل، ذلت اور رسوائی تیری طرف آ رہی ہے۔ محبت کے اس مجرم کو ایک رتھ کے پیچھے باندھ دیا گیا۔ ناظرین، اور 2 گھوڑوں کی رتھ دوڑ پڑی۔ محل سے شور اٹھا، شہزادی نے پیٹ میں تلوار اتار لی ہے۔ یہ خبر شہنشاہ ہرقل تک پہنچی تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، وہ تخت پر بیٹھا رہا۔ ناظرین، درباریوں پر سناٹا طاری تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھا اور اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ ناظرین، وہ سر جھکائے یوں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ملکہ کمرے میں آئی۔ ہرقل نے اسے قہر کی نظروں سے دیکھا۔ شگون اچھا نہیں، ملکہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا، صبح ہی صبح 2 خون ہو گئے ہیں، یہاں سے چلی جاؤ۔ ہرقل نے کہا، میں شاہی خاندان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، میں کچھ اور کہنے آئی ہوں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 113 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔